وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا نہیں کیا کہ وہ اپنی مخلوق کو پیدا فرمائے اور اس سے مجرد یہ تقاضا کرے کہ مجھے مانو۔ اگر یہ ہوتا تو اگرچہ پھر بھی اللہ کی مہربانی تھی، لیکن بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا کہ یہ جبر ہے جس کے تحت نظام کو چلایا جا رہا ہے۔ اس نے سمجھایا بہت شفقت اور محبت سے، اور اس نے کہا کہ دیکھو مجھے مانو، اور اس ماننے کے لیے جو دلائل تمہیں چاہیے میں وہ بھی فراہم کر دیتا ہوں۔ وجود بنا، انسان کے شعور نے ترقی پائی، روح عالم امر سے لائی گئی اور عالم خلق اور امر کو الگ کر دیا گیا۔ اس وجود اور شعور کے ساتھ ایک چیز ڈال دی گئی اور اس کو فرمایا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کے نفس کو اس کے اندر رکھا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اور کچھ لوگ تھے جنہیں اللہ نے فطرتاً ہدایت دی اور وہ تقویٰ کے سمندر میں غرق ہوئے، اور کچھ لوگ تھے جن کو فسق و فجور اور لذات اور آنکھوں کے روشن اور دل کے اندھے پیدا کیے گئے۔ اور رفع کا جو مقام تھا، اور واصلین باللہ اور کاملین، جنہوں نے صحیح معنی میں اللہ کی معرفت اس کو طے کرنے کے لیے اپنے تن من کی بازی لگا دی، اللہ نے انہیں اس مقام تک شناسائی دی جہاں پہنچ کے دل حقیقت سے بغیر الفاظ کے ہم کلام ہوتا ہے۔ الفاظ کی مصیبت یہ ہے کہ یہ معانی کو محدود کر دیتے ہیں، اور جب اللہ کی کامل معرفت کہ اس کے بغیر ہم کوئی تعبیر کر نہیں سکتے کسی انسان کو حاصل ہوتی ہے، تو وہاں پہنچ کے کلام تجھ سے نظر کو بڑے ادب سے ہے۔ یہ علامہ اقبال نے جو کہا ہے نا، اس ایک مصرے میں سمندر اس نے بند کر دیا ہے، رحمہ اللہ۔ فیض نے کہا ہے، ہوا ہے جب سے دل ناصبور بے قابو، کلام تجھ سے نظر کو بڑے ادب سے۔ جب معرفت انسان میں فطری طور پر شعور کے درجے تک پہنچتی ہے، تو پھر اللہ سے شناسائی اور اللہ سے مناجات اور حقیقت تک رسائی الفاظ کی محتاج نہیں رہتی، اور دل خود اس سے کلام کرتا ہے بغیر الفاظ کے، اور معانی تک پہنچتا ہے۔ اور جو چیز اللہ نے
کہا کہ مجھے مانو، اور اس کے ساتھ دلائل بھی فراہم کر دیے، دو باتیں کر دیں انسان میں نفس کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ، شعور کے ساتھ، وجود کے ساتھ، خلق کے ساتھ اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا۔ پچھلی مرتبہ جو عرض کر رہے تھے کہ ہماری اگلی نسلوں کی، اور جب ہم لوگ ایک نسل میں تھے تو اس وقت بھی جو بہت بڑا پرابلم دنیا میں پیش آیا، اور انلائٹنمنٹ کے اور جدید اور روشن طبقہ جنہیں انلائٹنمنٹ کے سپیلنگ بھی ہماری طرح نہ آتے ہوں، ان سب احمقوں نے عقل کو محدود کیا، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ جس آگ میں جل رہے ہیں یہ آگ در حقیقت پانی ہے جس میں وہ تیر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا مجھے مانو، اور اصل میں ہوں، اصل میرا وجود ہے، اصل میرا ہونا ہے، تم نے جانا ہے، اور اس بات کو کہنا، سننا، دیکھنا اور اس پر حال طاری کر لینا ہے کہ میں ہوں اور تم کچھ نہیں۔ اس عقل کی ایک قسم بنا دی اور کہا اچھا ہم بہت مہربانی کرتے ہیں، بہت احسان فرما رہے ہیں کہ تم اپنی عقل سے اشیاء کا تجزیہ کرو، اور اشیاء کی جو میکینکس ہیں اس کو جانو، اور اس جاننے کے بعد گواہی دینا کہ ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا میں ہوں۔ انلائٹنمنٹ کے اور ہماری ان نسلوں کا عذاب اور مصیبت یہ ہے، سب سے بڑی کرپشن انہوں نے کی ہے دنیا میں۔ جتنے آج کل کہتے ہیں کہ فلاں سیاستدان اور فلاں نے کرپشن کی اور کرپشن کی، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ خود اپنے ساتھ کرپشن کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑی کرپشن یہ ہوئی ہے کہ اس عقل کو استعمال کیا، اشیاء کا تجزیہ کیا، پانی کا تجزیہ کیا، آگ کا تجزیہ کیا، سونے اور چاندی اور دھاتوں کا تجزیہ کیمسٹری میں کرتے رہے، اس حد تک عقل اپنی کو محدود کیا، اور اس کے بعد کا جو مسئلہ تھا کہ تم مانو یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے، اس سے کٹ گئے۔ مخلوق سے جا کے مل گئی اور خالق سے کٹ گئی، اور جتنا نصاب تعلیم بنا وہ اس بنیاد پر بنا کہ جتنا کچھ اس کائنات میں ہے یہ سب کا سب عناصر کا مرکب ہے، یہ سب کا سب عناصر کا مجموعہ ہے۔ یہ گیس ملتی ہے تو یہ کر دیتی ہے، پانی ملتا ہے تو یہ کر دیتا ہے، سالڈ اس کے یہ کر دیتے ہیں۔ یہ جتنی قسمیں توانائی سمیت چاروں قسمیں یہ آپس میں اختلاط کی وجہ سے کائنات کو پیدا کر رہے ہیں، فنا کر رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو دوسرا سبق آگے تھا کہ یہ خود کچھ نہیں ہے۔ مولانا روم نے مثنوی میں یہ کہا، انہوں نے کہا کہ آب و آتش، یہ جو پانی دیکھتے ہو، آگ دیکھتے ہو، مٹی دیکھتے ہو، یہ جو عناصر اربع پرانے زمانے کے مطابق بامنو تو مردہ باحق زندہ، میرے اور تمہارے نزدیک یہ سب کے سب مردہ ہیں، بے جان ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ جاندار ہیں، اس کی مخلوق ہے۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور تیرے پروردگار کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے کتنے لشکر ہیں۔ اس نے ایک لشکر کو اٹھا دیا اور ہوا سے کہا کہ چلو 7 لیال و 8 ایام، اللہ نے کہا کہ 7 دن اور 8 راتیں وہ مسلسل ہوا چلتی رہی، اور جتنی زمین پہ چیزیں تھیں اس مخلوق کو، زمین کو، سب کو مخاطب کیا، اور انہوں نے اس علاقے میں جہاں پیغمبر کی نافرمانی کی گئی تھی، جو زمین آتی تھی سب کو تہس نہس کر کے رکھ دی۔ اللہ نے عقل کی دونوں قسمیں بتا دی۔ اس نے کہا اشیاء کا تجزیہ، اور تجزیے کے بعد یہ ماننا کہ اللہ کی پیدا کردہ ہے،
سب سے بڑی کرپشن اس عقل کی یہ ہوئی کہ میں یہ سکھا دیا کہ یہ ایسے اور یہ ایسے اور یہ ایسے، اور اس کے بعد جس حقیقت تک پہنچنا تھا وہ حقیقت اللہ کا عشق تھا، وہ اللہ کی محبت تھی، اس کا احسان تھا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا تھا کہ جتنی اشیاء آپ نے پیدا فرمائی ہیں انہیں میری خدمت کے لیے لگا دیا، کیا 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 آپ نے احسان فرمایا، اور مجھے صرف اپنی معرفت کے لیے چھوڑ دیا اور طلب اور پیاس رکھ دی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو دنیا کی نگاہوں سے اب اوجھل ہو گئی۔ بیدل نے کیا خوبصورت بات کہی۔ بیدل اتنا بڑا آدمی جہاں تصوف اور فلسفہ یہ سارا جمع ہو گیا ہو، ہمارے علم میں نہیں ہے کہ فارسی زبان کے اس بڑے شاعر سے بڑا آدمی کوئی بھی اس امت میں پیدا ہوا ہو۔ کمال کی بات کہی۔ بیدل کہتا ہے کہ روح پدرم شاد، میرے والد کی روح پہ اللہ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوں، چہ خوش گفت ز استاذ۔ کیا زبردست بات کہی۔ جب میں بچہ تھا اور پہلے دن وہ مجھے مدرسے میں لے گئے، انہوں نے کہا کہ فرزند من، میرے اس بچے کو عشق بے آموز، اللہ کی محبت سکھا دے، اور اس کے بعد جو کچھ ہے ہیچ کچھ نہیں ہے، میرے بچے کو صرف اللہ کی محبت سکھانا۔ اللہ کی محبت جب غالب آتی ہے تو وہ سب سے پہلے انسان کے اپنے وجود اور نفس دونوں کو تج دیتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ تم کچھ نہیں ہو۔ عقل جب اس مقام تک پہنچتی ہے جہاں پہنچ کے اس کو بغیر الفاظ کے کلام شروع ہو جاتا ہے اللہ سے، تو اس وقت اس انسان کا دل روشن ہوتا ہے اور وہ اندر سے کلام کرتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، اور عشق اور محبت اللہ کی اس کے ہر عمل میں غالب رہتی ہے۔ اور جب عقل اس حد تک محدود ہو جائے کہ وہ اشیاء کا تجزیہ کرے اور خالق تک رسائی نہ ہو، تو اس وقت دل اندھا ہوتا ہے اور آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اور جب اشیاء کا تجزیہ انسان کے دل کو اللہ کی معرفت اور اللہ سے ہم کلام کرتا ہے تو پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اور دل روشن ہو جاتا ہے۔ ہر وہ علم جو انسان کو صرف آنکھوں تک محدود رکھے، مشاہدے تک، اور اس کے پیچھے جو حقیقت ہے معرفت کی اس تک نہ پہنچائے، وہ دل کا اندھا پن ہے اور آنکھوں کی روشنی ہے۔ اور ہر وہ علم جو انسان کی آنکھیں بند کر کے چپکے اسے اللہ تک پہنچا دے اور دل روشن ہو جائے، وہ علم اللہ کے ہاں نافع علم ہے اور خدا کا قرب ہے۔ اس لیے صورت پہ حقیقت کو غالب رہنا چاہیے۔ جس انسان کی زندگی میں صورت غالب آ جائے اور حقیقت نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اس جیسا احمق کوئی نہیں ہے۔ اسے اپنی حماقت کا اندازہ اب ہو تب ہو، دنیا میں ہو آخرت میں ہو، جہنم کی تہہ میں بھی پہنچ کے اگر یہ معرفت مل جائے نا کہ میں دنیا میں بھی ہر چیز کی صورت پر غالب رہا، ہر چیز کی صورت کے حصول کے لیے تڑپتا رہا اور حقیقت کی شناسائی حاصل نہیں کر سکا، اور میں نے حقیقت کو مغلوب کیا اور صورت کو غالب کیا، تو یہ بڑی بڑی معرفت کی بات اس نے حاصل کر لی۔ اس دنیا میں سمجھ جائے تو اچھا ہے، وگرنہ جہنم کی آگ پگھلائے گی اور سمجھائے گی کہ جن صورتوں پہ تم مرتے تھے اس کی حقیقت یہ تھی۔ صورت پہ مرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا خادم میرا بڑا با وفا اور جان نثار ہے، اور اسے حقیقت نہیں پتا کہ یہ تمہارے ساتھ جو چمٹا ہوا ہے اس وقت تک ہے جب تک تمہارے پاس پیسہ ہے، اس وقت تک ہے جب تمہاری ذات میں پرسنالٹی میں کشش ہے۔ کشش کی حقیقت کیا ہے؟ پیسے کی وجہ سے۔ کشش کی حقیقت کیا ہے؟ حسن کی وجہ سے۔ جس دن یہ حسن ختم ہوا اور جس دن پیسہ ختم ہوا، اس دن پتہ چلا کہ یہ خدمت اصل میں کیا تھی۔ صورت پہ مرتا رہا اور حقیقت سے بے خبر رہا، سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا؟ اس لیے آدمی
راہیں طے کرتا ہے، اللہ کی معرفت کی راہ، اللہ تک پہنچنے کی راہ، اور اس راہ میں پاؤں کام آتے ہیں، اور پاؤں انسان کے سارے جسم میں نیچے ہونے کے باوجود کبھی کبھی پورے جسم کو راحت فراہم کرتے ہیں، اور راحت فراہم کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ انسان کو تنگ جوتا تکلیف دیتا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو چل نہیں سکتا، پاؤں میں اگر کانٹا چبھ جائے تو جنت میں پہنچ کے بھی جنت کی لذت حرام ہے، وہ تو اتنا شدید تکلیف دیتا ہے۔ کبھی پاؤں میں کانٹا چبھا ہے، کبھی ایسے ہوا ہے کہ تنگ بوٹ پہن لو، ایک مرتبہ ہو گیا تھا، جوتے تنگ تھے، شرم سے خاموش رہے، جب تک ان جوتوں سے جان نہیں چھٹی تب تک چل نہیں پائے، مصیبت بن گئے وہ جوتے۔ اب جا کر اس حکمت کا احساس ہوتا ہے کہ وہ جو جوتے تنگ ہو گئے تھے اور پریشانی تھی اور اتنی تکلیف برداشت کی، اللہ کا شکر ہے اس نے مولانا روم کے شعر کو سمجھنے کی توفیق بخشی۔ خدا کے کام کبھی بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتے۔ اللہ نے کہا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ نے اسی تمہاری ظاہری نظر کی برائی میں تمہارے لیے بہت زیادہ خوشی کا، راحت کا سامان رکھا۔ اللہ اسی لیے بیوی کے بارے میں کہتا ہے کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور عین ممکن ہے کہ تم کسی اس کی حرکت سے ناراض ہو، رنجیدہ ہو، لیکن یاد رکھو عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ممکن ہے تم کسی چیز سے نفرت کا اظہار کرو، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھی ہے۔ جوتا تنگ پہننے کو ہو اور کبھی کبھی ننگے پاؤں چلنا پڑ جائے اور کانٹا چبھ جائے انسان کے پاؤں میں، کیسا ہی منظر ہو اور کیسا ہی سین ہو اور کیسی برف باری ہو اور کیسا ہی تزین ہو اور فطرت اپنے جوبن کا اظہار کرے، آدمی ایک لمحے کے لیے لطف اندوز نہیں ہو سکتا کہ کیا عذاب ہے، پاؤں تھر رہے ہیں اور پاؤں جو ہیں زخمی ہو گئے ہیں۔ اللہ کی معرفت کی راہ جو انسان طے کرتا ہے اپنے دل کے ذریعے، دل پورا وجود ہے، دل کا ایک سر ہے، دل کی ایک آنکھیں ہیں، یہ دل پورا وجود ہے، اس وجود کے پاؤں میں کانٹا جو چبھتا ہے، جو اس راہ کو، اللہ کی معرفت کی راہ کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، وہ میں ہے، میری ہستی، میں، میری عقل، میرا مقام، میرا مرتبہ۔ اس لیے وہ کب سے مومن ہونا شروع ہو گیا؟ جس کے ایمان نے اس کے اخلاقیات کو نہیں بنایا، اسے بھی دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے۔ جب سے اس کی نمازیں لمبی شروع ہوئیں، تب سے دوسروں کی حقارت غالب آ گئی، جب سے داڑھی زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی، تب سے لوگوں کے معائب نظر آنے لگے، اور جب سے دین کے دو چار لفظ پڑھ لیے باقی دنیا کافر نظر آنے لگی۔ یہ کون سی نمازیں ہیں اور یہ کون سا ایمان ہے؟ مومن تو بڑا سخی ہوتا ہے، مومن تو حقائق کے اعتراف میں مر مٹتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے سارے آئے ہوئے ہیں، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، فرمایا سب سے اچھی عورت ہے، لوگ ام المومنین رضی اللہ عنہ کا پیچھے چلنے میں غرق ہو گئے ہیں، ڈوب گئے ہیں، یعنی ام المومنین کو اتنی زیادہ پبلک ریلیشنز میں لوگوں کا قائد بننے میں اتنی زیادہ محبوبیت کا مقام حاصل۔ انہوں نے کہا میرے مقابلے پہ زبیر آئے ہیں، اور زبیر اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شجیع اور بہادر میرے مقابلے میں جو آئے ہیں، زبیر سے بڑا آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور طلحہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اسخی الناس، طلحہ جیسا آدمی، ہاتھ کا اتنا سخی، اور لوگوں میں قریش میں جو دہات تھے جن کو دیکھنے سے روح کانپتی تھی لوگوں کی، طلحہ،
اور پھر دیکھا یعلا رضی اللہ عنہ کو اور فرمایا لوگوں میں سب سے کھلے ہاتھ والا، خزانے کو خرچ کر دینے والا۔ ام المومنین رضی اللہ عنہ جب پہنچی ہیں بصرہ میں تو انہوں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور ان کا ام المومنین ہاتھ آپ کا اور جیب میرا، جہاں چاہیں خرچ فرمائیں، جہاں چاہیں جتنے چاہیں پیسے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کی ان صفات کا اعتراف کیا جو بظاہر ان کے مقابلے میں آئے ہوئے تھے۔ مومن تو اپنے دشمنوں کی خوبیوں کا اعتراف کرتا ہے، کجا یہ کہ وہ اپنے دوستوں پہ تنقید کرنے لگے۔ دوست رجوع کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، اس کی غلطیاں سب کی سب معاف کی جا سکتی۔ رجوع اور توبہ اپنے رویے پہ تثبیت کا نام ہے کہ جو میرا پہلا رویہ تھا آپ کے ساتھ وہ ٹھیک تھا، مجھے آپ سے محبت تھی، بالکل ٹھیک ہے، میں نے بے وفائی کی طرف جانا شروع کیا یا گناہ کی طرف یا آپ سے عدم التفات، اس سے رجوع کرتا ہوں، میرے التفات کا مرکز آپ ہیں۔ ایک غلطی کبھی کوئی معاف نہیں کرتا اور بے وفائی۔ بیوی معاف کر دیتی ہے، شوہر معاف کر دیتا ہے بے وفائی کو۔ ہم اللہ کے ساتھ اس جرم کے مرتکب ہیں، جس نے اپنی معرفت نصیب کی اور جس پروردگار عالم نے اتنی چیزیں دیں اور کہا تجزیہ کرو اشیاء کا، اور تمہاری عقل حکمت میں تبدیل ہو جائے گی جب مجھے مانو گے۔ دنیا بھر کے سائنٹسٹ اور عذاب ان کا یہ ہے کہ عقل کے تجزیے پہ رک گئے اور خالق اشیاء کو ماننے سے انکار کر دیا، اور خالق اشیاء کو جب ماننے سے انکار کر دیا تو پھر دل ان کے اندھے ہو گئے اور آنکھیں روشن ہو گئیں، اور کبھی یہ پروردگار عالم کو مان لیتے تو ان کی آنکھیں بند ہو جاتی اور دل کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہو جاتا۔ یہ سب سے بڑی کرپشن انہوں نے کی، اور سب سے بڑی تباہی انسانوں کی اسی میں ہے کہ وہ انسان اپنے دل میں اپنی انا کا کانٹا بیج لے کہ میرے جیسا کوئی۔ طاقت کسی کو اپنا بنانے میں نہیں، طاقت اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینے میں۔ اصل مقام اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا ہے، اور اصل مقام سرنڈر کر جانا ہے، جھک جانا ہے، مٹ جانا ہے، اپنے وجود کو فنا کر دینا ہے۔ اور تمام وہ چیزیں جن میں نفس اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے، اس پہ اپنے نفس کو لگام دینا ہے اور اسے مٹانا۔ یہ اللہ کی راہ ہے۔ یہ ہماری نئی نسلوں کو اس تجزیے کی ضرورت ہے تاکہ وہ جانیں، وہ چاہے مدارس سے پڑھے ہوئے ہیں اور چاہے کالج یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، ان سب کی مصیبت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عقل کو محدود کر لیا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا سٹیپ لینا تھا عشق کا وہ نہیں لیا۔ روح پدرم شاد بیدل نے کہا میرے والد کی روح کو خدا خوش رکھے، وہ مجھے مدرسے لے گئے، چے خوش کن گفت ز استاد، اور کتنی خوبصورت بات میرے والد نے میرے استاد کو کہی۔ انہوں نے کہا کہ فرزند ماں عشق بے آموز، میرے اس بچے کو عشق سکھا دیجئے، دیگر ہیچ باقی سب چیزیں باتیں۔